یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، سینہ مصطفیٰ پہ اترا یہ میرے رب کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے سب الہامی کتابوں پر جس پر جان بھی قربان ہے وہ قرآن ہے، ہم نے ہی اس کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یہ قرآن میں میرے رب کا فرمان ہے، ہم احترام و یقین کرتے ہیں تورات و انجیل و زبور کا، پر نابرداشت اب گستاخی قرآن ہے، کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ اور ان کے حواریوں کو، ہاتھ اٹھا کے جواب دو، کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ اور ان کے حواریوں کو خادم حسین کے یہ خادم تمہیں چیر کے رکھ دیں گے، لیکن ہر حال میں ہمیں ناقبول گستاخی قرآن ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، قرآن کا محافظ اللہ ہے، اور تین چیزیں ہیں جس میں اللہ نے جن کا اعلان فرمایا ہے، تین چیزیں اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کان الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے، نور سے مراد اسلام ہے، اور دوسرا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، تیسرا فرمایا محبوب واللہ یعصمک من الناس، فرمایا محبوب تیرا محافظ تو تیرا خدا ہے، جو بھی ان تینوں سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا، قرآن جیسا تھا ویسا ہے، مصطفیٰ کی شان جیسے تھی ویسے ہے، جو یہ زمانہ گزرتا جائے گا ان تینوں کی شان بڑھتی چلی جائے گی، اگر کوئی بے ایمان، کوئی مسخرہ، کوئی کافر اسلام کو ختم کرنا چاہے، قرآن کو ختم کرنا چاہے، رب نے اعلان فرمایا قرآن کو ہم نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تاریخ بغداد کے اندر پھر چلتے ہیں، سب نے اپنے حاضری کا جواب دینا ہے، ہلاکو اسلام کا دشمن تھا، وہ بھی قرآن کا دشمن تھا، جب وہ تخت فورانیت پہ بیٹھا نا تو اس نے اعلان کیا اپنی فوج کو بغداد شہر کے اندر پھیل جاؤ، جہاں سے قرآن کا نسخہ ملے کتابی شکل میں، سپارے کی شکل میں، قاعدے کی شکل میں اکٹھا کر کے لاؤ، جب اس کی فوج گئی اکٹھا کر کے لائی، اس نے کہا نظر آتش کر دو، جب راکھ بن گئی خاک پاک کو اس نے کہا دریا میں بہا دو، جب دریا میں وہ خاک پاک بہ گئی نا، وہ بڑے تکبر سے وہ فرعون کے تخت پہ بیٹھ کر کہنے لگا اب میں دیکھتا ہوں قرآن کون پڑھتا ہے، تاریخ نے یہ ریکارڈ محفوظ کیا ہے، اس کے اندر موجود ہے جو مسلمان اس نے شہید کیے تھے، زخمی ہوئے، اس میں ایک حافظ قرآن 6-8 سال کی عمر ہے، وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے قرآن پڑھتا ہے، الرحمن علم القرآن، وہ اس بیمان نے جب سنا نا ہلاکو خان نے، اس نے کہا یہ بچہ پڑھ کیا رہا ہے، اس کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا گیا ظالم جس قرآن کو تو نے چلایا ہے یہ بچہ اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میری دوائی سیاہی قلم کا کاغذ کا پریس کا محتاج نہیں ہے، جب ہم لکھنے کے آتے ہیں مومن بندے کے دل پہ لکھ دیتے ہیں، تو قرآن کا محافظ خود خدا ہے اس بے ایمان کے، اور یہ ظالم جب ان سے کچھ نہ بن پاتا تو پھر یہ ایسی اوچے ہتھکنڈے کرتے ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہو، آپ سے بھی ایک شکوہ ہے، آپ سے بھی ایک شکوہ ہے، کاش ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا تو میں آج یہ دن نہ دیکھنا
نہ پڑتا. اور اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں، میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں. پھر میں جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستینیں. عصر حاضر کے تقاضوں سے یہ خوف کہ آشکار نہ ہو جائے کہیں پیغمبر اسرا. اقبال کہتا ہے، اقبال ابلیس نے مجلس شورا کی، اس نے سارے کافروں کو، ان کے حواریوں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا خبردار تم پریشان نہ ہو، یہ قرآن کی طرح قرآن کی بات نہیں کریں گے، یہ تو یہود و نصارہ کے پیچھے بھاگیں گے، یہ ان کے یار بنیں گے، تم پریشان نہ ہو. باپ پہ بھی سکھا ہے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ پھر کبھی کسی پلید کافر کو یہ جرات نہیں ہوگی. لبیک